بلساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤثر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. چلیے آج ہمارا تھرڈ پارا نصف سے ہے، آیت نمبر 19 سے شروع ہوگا انشاءاللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے. اور اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد بھی جو اختلاف کیا، اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی. جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. اب یہاں پر دیکھیے دین کا کیا مطلب ہے. دین کیا ہے؟ ایک زندگی گزارنے کا ایک باحیات باضابطہ طریقہ ہے. یعنی کہ یہاں پر اپنی ہم کو دین میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کیسے بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے. اس لحاظ سے دین الگ الگ دین ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، بدھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، کمیونزم بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، جمہوریت بھی ہے. یہ سب کیا ہے؟ دین ہے، دین ہی ہے سارے کے سارے. ان کے بھی دین انہیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے قابل قبول دین، سب سے پسندیدہ دین صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، فرما بردار بن جانا. اسلم ہم نے پڑھا تھا نا کل، اسلم کے فرما بردار ہو جانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا. تو یہاں پر جو لوگوں نے اس میں اختلاف کیے تو وہ اختلاف ان لوگوں کی باہمی فرقوں کی وجہ سے تھا. اب جیسے کہ یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف عیسائیوں کے فرقوں سے تھا، باہمی اختلاف، اور مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، اور دوسرے چوتھے ان کا یہود کا عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، عیسائیوں کا یہود اور مسلمانوں سے اختلاف. مطلب کوئی نہ کوئی چیز میں کہ یہ ہے، ہر چیز میں ان کا اختلاف کسی اور نہ کسی سے رہتا ہے. تو یہ اختلاف کی وجہ سے ہی پھر وہ کیا بات ہے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم یہ بات کیوں مانیں، ہم یہ کیوں کریں. اس طریقے کے اختلافات اور باہمی ضد ان کے اندر پیدا ہو گئی. پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور میرے پیروکاروں نے بھی. اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے کیا سوال ہو رہا ہے. سب سے ایک ہی سوال کہ کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو. اب ہمیں بھی اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لے کر آ گئے تو ہم مسلم ہیں. نہیں، بلکہ ہر انسان اگر پکا اور سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے فرما بردار بن جائے. اسلم تو، کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کے دلوں میں اپنے آپ کو جواب دینا ہے اسلم تو، کہ میں فرما بردار ہو گیا. اور جب ہم فرما بردار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت ساری ہمارے پر بہت ساری شرائط ہم پر لاگو ہوتی ہیں فرما برداری کی. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے منہ سے بول دیا ہم فرما بردار ہو گئے اور بس ہم مان لیا گیا. نہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں میں پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ہم فرما بردار ہیں. اگر وہ فرما بردار بن جائے تو انہوں نے ہدایت پا لی. اب یہاں پر دیکھیں ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو فرما بردار بن گئے. فرما برداری کے لیے بہت ساری چیزیں، پھر قرآن کے احکامات پر عمل، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں پھر اس میں آ جائیں گی کہ ایک عام انسان پھر کیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کا قائل ہو جائے گا. اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے
تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی کہ توریت کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب توریت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اعراض کرنا مطلب منہ پھیر لینا، یعنی کہ کچھ چیزیں جو ان کو ایزی لگتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کو ہارڈ لگتی ہیں، جو ذرا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے تھے، وہ اس کو ڈینائی کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہود کا کیا طریقہ کار تھا؟ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، انبیاء صالحین کے قتل کا ناحق۔ اب یہ ان کا دور نبوی کے یہود نے یہ نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ان کے جو پہلے تھے، ان کے جو پہلے بڑے تھے، ان کے عالم جو تھے بڑے تھے ان کے، تو انہوں نے یہ کام کیے، اور یہ واقعات اتنے مشہور تھے کہ کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ یعنی کہ دور نبوی میں بھی یہ سارے واقعات عام تھے یہودیوں کے پاس کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا تھا، ایسے نبیوں کو قتل کیا تھا، یہ ساری چیزوں پر۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنے ایسے کارناموں پر راضی اور خوش رہتے تھے، یعنی کہ اپنے جو اسلاف نے کیا، ان کے بڑوں نے جو کیا، تو اس پہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کیا تھا، اور یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سر انجام دیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ حکومت نے ہی اجازت دی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی۔ اور جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے جو متابعین تھے، تو وہ مطلب یہ جو ان کے چاہنے والے تھے، جو انبیاء کے چاہنے والے تھے، یا جو ان کو ماننے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے جو تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بات پر احتجاج کیا، ان کا پوز کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صالحین میں سے پھر کیا کیا؟ 170 لوگوں کو، آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا۔ یعنی کہ صبح میں انہوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا، اور جنہوں نے جن لوگوں نے ان کا اپوز کیا، ان لوگوں کو انہوں نے 170 لوگوں کو انہوں نے اسی شام قتل کر دیا۔ تو یہ ایسی ان کی بری حرکتیں تھی، اور یہ انصاف سے روکتے تھے اور انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا قتل بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے یہ بات بہت عام تھی۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا؟ الم تر الی الذین، آیت نمبر چل رہی ہے ہماری 23، سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ جو نئی بہنیں جوائن ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں، اور اگر کسی کو آیت نمبر نہیں مل رہی ہے تو وہ چیٹ باکس میں پوچھ لیں، تو کوئی بہن انہیں پھر بتا دے گی۔ اسی کی وجہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بن چکا ہے سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ اب یہاں پر ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم اگر دوزخ میں جائیں گے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اور یہ کون سے چند دن تھے؟ سوچتے تھے وہ لوگ کہ جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ اتنے ہی دن وہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف آگ میں جلائے جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہے، یعنی کہ ان کے جو فور فادرز تھے ان کے، تو وہ کیا تھے؟ انبیاء تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کیا سوچتے تھے کہ اگر ہم کو آگ چھوئے گی بھی تو وہ بہت ہی چند دن گنتی کے چھوئے گی، اور اپنے دن میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہ کون سا دن ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ۔ ظاہر ہے ڈے آف ججمنٹ کے دن تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اس نے جو بھی کیا ہے اس کو بتا دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ آپ کہیے اے اللہ مالک ملک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، آیت نمبر 27۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں سے نکالنے پر قادر ہے، دن کو رات سے نکالنے پر قادر ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ سے زندہ کو۔ اب مردہ سے زندہ کی مثال کیا ہے کہ ایک انڈے سے ایک مردہ، جو انڈا ہے جو بے جان ہے، اس میں سے ایک زندہ چوزا نکلتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور ایک مردہ کی کیا مثال ہے؟ ایک بیج جو ہے بے جان ہے، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے جاندار پودا نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان مثالوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ جب ہماری ڈیٹیل تفسیر کی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس میں پھر تفسیر کو دیکھیں گے۔ پھر مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنایا جائے۔ اب یہاں کہ ایسا دوست، اب یہاں پہ دو گروہ ہو جاتے ہیں، یہی ہمارا سبق چل رہا ہے آؤ قرآن سیکھیں میں بھی۔ تو یہاں پر دو گروہ ہو جاتے ہیں، جب یہ آیت کوئی سنتا ہے تو اس کو یا تو بہت ایکسٹریم لے لیتے ہیں، اس سے پھر کیا لیتے ہیں کہ بس کسی نے کافروں سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے، ان سے کوئی لین دین نہیں رکھنا ہے۔ اور دوسرے کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ان کی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں اور دوسروں کی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پورے راز نیاز ان سے ہی ہوتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دو قسم کے گروہ ہیں۔ تو یہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ تو دلی دوست بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں تمہیں یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافروں سے دوستی ہے اس میں ایک میانہ روی ہونی چاہیے، کہ کافروں کو دوست بنانے سے ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے عمل سے، ہمارے ان کے ساتھ کے تعلقات سے تو ایسے امپریس ہو جائے کہ وہ ایمان لا لے، وہ اسلام قبول کر لے۔ اس طریقے کا آپ کا اگر رویہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن مومنوں کی اب اس میں کیسا ہے کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسی پریشانی میں آ جائے، جیسے کہ آج کل کے حالات ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ کر ان سے زبردستی بولایا جا رہا ہے کہ ایسے الفاظ کفریہ شرکیہ الفاظ ان سے بولنے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ وہ انسان کر بھی دے، اگر ایسے الفاظ بول بھی دے لیکن اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کبھی غلطی سے، یا پھر کوئی اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ صرف اس لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا آپ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے خوب جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایکسپوز کچھ اور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ایکسپوز کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ہم لوگوں کو یہی پریزنٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مائنس پوائنٹس کو پریزنٹ کرے لوگوں کے سامنے۔ ہم اپنی برائیاں، اپنے بچوں کی برائیاں لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے بچوں کی بھی اچھائیاں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بھلے ہی بچوں کے اندر 10 برائیاں ہوں، صرف 5 کی اچھائیاں ہوں یا 2 ہی اچھائیاں ہوں، تو بار بار ان اچھائیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارے ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، تو تمہارے دلوں کو وہ کیوں نہیں جانے گا؟ جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لے گا اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ اب ظاہر ہے قیامت کے دن جب اپنی اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کو دکھا دیے جائیں گے، سب کی رپورٹ کارڈز ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، تو پھر انسان جو برے لوگ ہیں
ان کے پاس بہت زیادہ، جب وہ گناہوں کا خزانہ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ اللہ کاش کہ ہمارے اور ہمارے اس اعمال نامے کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہو جاتا. اور اللہ ان تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ رعوف بالعباد، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی محبت کو ہم پازیٹیو نہیں لیتے، بلکہ ہم اپنے ہی اپنے نفسوں کی بات سن کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ جو گناہ ہے، گناہوں سے انسان جب ڈرے گا، اس دن قیامت کے دن جب دیکھے گا اپنے گناہوں کو، تو اس دن کیا سوچے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ دوری ہو جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو دنیا میں ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ دور دراز کا فاصلہ ہو، ہمارا گناہوں سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. اور یہ بہت ہی مشکل ہے انسان کے لیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو یہ بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ جو دعا استفتاح میں نے جو سکھایا تھا آپ کو، کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دعا استفتاح جو میں نے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری بنا دے. تو یہ والی دعا ہم کو ہر نماز کے پہلے اگر ہم انشاءاللہ العظیم ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بیچ دوری ہو جائے، ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں. زیادہ نہیں تو آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا تو ہم اس سفر پر چل تو نکلیں گے، کہ انشاءاللہ العظیم پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ لمبی سی دوری ہو جائے گی، مشرق اور مغرب کی دوری ہو جائے گی. تو میری بہنوں، یہ والی جو دعا استفتاح ہے بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور عادت بنائیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، استفتاح کا کیا مطلب ہے؟ اوپننگ، سٹارٹ. تو نماز کے سٹارٹ میں جب ہم کیا کریں کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. آپ کہہ دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کرے تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا، اور جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، اور اس میں سے کیا ہے کہ ہر انبیاء اپنی اپنی تعلیم دیتے رہے، اور سب کے سب انبیاء کی ایک ہی تعلیم تھی. کیا تھی؟ کہ اسلام کے فرما بردار بن جاؤ، واحد اللہ شریک توحید کا ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. جب عمران کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا. اس قالت امرأت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، سو میری اس منت کو قبول فرما، بے شک تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں بی بی مریم کی والدہ نے، جبکہ ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ایک نظر مانی تھی انہوں نے کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گی. تو انہوں نے جب ان کو اولاد ہوئی، اولاد ہوئی تو کیا ہوا؟ ان کو بیٹی پیدا ہوئی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہائی یہ تو بیٹی ہے. اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو مسجد میں چھوڑ دوں گی، تو یہ تو ہائے میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ خوب جانتا ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو سیدنا مریم نے نظر مانی تھی کہ ان کی نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد تو دی، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر ان کو اولاد میں بیٹی پیدا ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بیٹی ہے. تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے راہ میں اب انہوں نے کیا کیا کہ اس طریقے کی منت مانی، تو بیت المقدس کے یعنی کہ ہیکل سلیمانی میں انہیں چھوڑ گئے. پھر
یہ بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، اگر اسی منت مانگتے تھے، یہود میں جو دستور تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس طرح کی منت مانے ہوئے وقت شدہ بچوں کو بیت المقدس میں یا ہیکل سلیمانی میں چھوڑ جاتے تھے، اور انہیں یا تو یہ عبادت خانے کے منتظمین، جنہیں وہ اپنی زبان میں کاہن کہتے ہیں، ان کے سپرد کر دیتے تھے، یعنی کہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی منت مانی، اور اب ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اب تو یہ بیٹی پیدا ہوئی، اب میں اسے کیسے چھوڑوں، لیکن اب جو کہ انہوں نے منت مانی تھی تو انہیں تو پوری کرنی تھی، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی منت انہوں نے پوری کی، اور یہ لڑکی لڑکے سے بدرجہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی لڑکے سے افضل ہے یہ لڑکی، اور یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص انعام فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت بخوشی قبول کر لی، قبول فرمایا، اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو نما کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ اب زکریا علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بی بی مریم کے خالو تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے، اب سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی کفالت ہمارے ذمہ آ جائے، تو یہ اب زکریا علیہ السلام سب سے پہلے ان کے محرم تھے اور ان کے خالو تھے، تو اس وجہ سے ایک تو ان کے اوپر مطلب یہ تھا کہ چانس ان کا زیادہ تھا۔ پھر بعد میں سارے لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم بھی لینا چاہتے ہیں ان کی کفالت، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن نکالتے ہیں۔ تو قرآن نکالا گیا، اور جو قرآن نکالا گیا اس میں کیا طے کیا گیا، ان کے پاس قرآن کیسے نکالا جاتا تھا، قرآن دازی کیسے ہوتی تھی، یہ سب حضرات جو تھے اپنی اپنی قلمیں جن سے وہ توریت لکھا کرتے تھے، سب کو کسی ندی میں پھینک دیتے تھے، اور اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ سارے بی بی مریم کی کفالت لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ساروں نے جو چاہتے تھے کہ ان کی کفالت لیے، تو انہوں نے کیا کیا، بہتی ندی میں ساروں نے اپنے اپنے قلم پھینک دیے، اور کسی شخص کے کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ ہی قائم رہے، تو وہ شخص پھر کیا ہوگا، مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ یہ ان کا طے کیا ہوا طریقہ تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، اسی طریقے سے کیا، اور جب انہوں نے سب نے اپنی اپنی قلمیں پھینکی تو سوائے زکریا علیہ السلام کے ساروں کی قلمیں آگے بہ گئی۔ پھر بعد میں کیا کیا، زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا مریم کی کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے یہاں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے، اور پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کے یہاں سے۔ یہ جو مکالمہ ہے نا، بڑا ہی پیارا انداز ہے اس کا، عربی میں بھی آپ دیکھا کریں، جب آپ پڑھیں نا تو عربی میں بھی آپ جب پڑھیں تو یہ دیکھیے کہ اتنا پیارا انداز ہے ان کا بات کرنے کا، تو بڑا ہمیں سن کر بھی اور پڑھ کر بھی بڑا مزہ آتا ہے اس کو، کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کون پوچھا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا، ان لکی ھذا، کہ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، تو انہوں نے کیا کہا مریم نے، ہوا من عند اللہ۔ کتنی پیاری جواب ہے، زیادہ کوئی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی آزمائشیں آئے یا خوشیاں آئے یا کوئی ایسی چیزیں آئے تو ہم کو اس کا جواب کیا دینا چاہیے، من عند اللہ۔ کوئی اگر آپ سے سوال پوچھے کوئی پریشانیوں کے بارے میں یا کوئی اچھائیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے وہ کیسے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، یہاں سے ہمیں ایک جواب سیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کو ہر چیز جو بھی مل رہی ہے من عند اللہ، اور کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کیا کہہ رہی ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، انہوں نے دیکھا کہ جب بھی وہ وہاں پر جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، حجرہ یعنی کہ کمرہ، تو دیکھتے کہ وہاں پر ہر قسم کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے، یعنی کہ ایسے پھل اور فروٹ جو کہ موسم کے نہیں ہے، بے موسم پھل اور بے موسم فروٹ جو ہے ان کے کمرے میں جاتے تو سب چیز کھانے پینے کی ان کے پاس موجود پاتے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک کمرے میں اپنی عبادت کر رہی ہیں، کمرے میں کونے میں بیٹھی، نہ ان کے ماں باپ آنے جانے والے ہیں نہ کوئی، تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہوئی نا زکریا علیہ السلام کے لیے کہ آنے والا تو میں اکیلا ہوں، تو میں تو یہ ساری چیزیں نہیں لایا، تو یہ ان کے پاس کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے جب پوچھا یہ سب چیزیں تو انہوں نے کیا اتنا پیارا جواب دیا، من عند اللہ، ہوا من عند اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے رب سے دعا کی، اتنی پیاری۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی کی کوئی نعمت کو دیکھیں تو ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک بات ہمیں سبق حاصل ہو رہی ہے کہ کسی کی نعمتوں کو دیکھیں تو وہاں پر حسد کرنے کی بجائے ان کو اور زیادہ کی دعائیں دیں
اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا کر. تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب میں انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ پھر تو میرے رب مجھے بھی اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کو سننے والا ہے. انڈر لائن کیجئے آیت نمبر 38. دعا زکریا علیہ السلام کی ایک پاکیزہ اولاد کے لیے دعا. جن کو اولاد نہیں ہے وہ پاکیزہ اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جن کی اولادیں ہیں وہ اپنی اولاد کو پاک اور نیک بنانے کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. تو یہ دعا انڈر لائن بھی کیجئے، اس کا میننگ بھی دیکھیے. ہم انشاءاللہ بہت ساری دعائیں انڈر لائن کرواتے جائیں گے آپ کو جیسی جیسی دعائیں آئیں گی. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس نے دعا کی تھی. اب یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب زکریا علیہ السلام تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی جو تھی بانجھ تھی، تو انہوں نے کیا سوچا کہ اب یہ تو بڑا ہی مشکل ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس، بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل ہے، تو بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو انہوں نے یہ بات سوچی اور انہوں نے فوراً ہی دعا کر دی. اور پھر کیا ہے؟ مجھے اپنے رب کے سے اپنی ایک پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ضرور کہے کہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو قبول کرنے والا ہے. اور پورے توکل کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ دعائیں کریں اور یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی. ہم نے جیسے کہ ہم نے ایک لیٹر پوسٹ کر دیا تو ہمیں کیا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب لیٹر ہمارا مل ہی جائے گا. تو یہاں پر بھی بالکل ہم نے اپنی دعا اللہ کے پاس پہنچا دی، بس اب قبول ہونے کا انتظار ہے. کوئی انسان یہ ڈاوا ڈول نہ ہو جائے کہ ہم کیسے کریں، کیسے اب ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا کیسے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ نہیں سوچنا ہے. بلکہ کیا سوچنا ہے؟ انک سمیع الدعاء. اب یہ الفاظ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ الفاظوں پر ہمارا اتنا توکل ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دعا مانگے تو ہم کو یہ پتا ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول بھی کرنے والا ہے. تو یہاں پر ہر بار جب ہم دعا کریں تو اپنے آپ کو بھروسہ دلائیں کہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اور پھر جب انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا؟ پھر جب زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا. یعنی ان کو پکار کر فرشتوں نے خوشخبری دی. اور کیا خوشخبری دی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یحییٰ کا نام اور ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی پسند کر لیا، چن لیا، رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا اور انہیں وہیں خوشخبری دے دی گئی. جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا. زکریا کہنے لگے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ جیسے چاہتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کیسے، کیوں، کب، کیسے یہ سوال نہ کرے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہے. انہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. زکریا نے عرض کی پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکیں گے. اور یعنی کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی ہے. ان دنوں اپنے رب کو بہت یاد کیجیے اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کیجیے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ان کو تصدیق کر دی، بشارت دے دی، ایک بیٹے کی بشارت دی. اور بیٹا بھی کیسا کہ وہ نبی بھی ہوگا اور نیک بھی ہوگا، اور اس کا صفات بھی بیان کر دی اس کے کہ ایسی ایسی صفات ہوگی اس کی. اور وہ وقت بھی یاد کر جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور پورے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا. مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع و سجود کرنا. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نبی کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا تھی, تو بہت سالوں پہلے گزر چکی تھی. بی بی مریم کے واقعات میں, موسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات جو ہے پہلے گزر چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں, ساری سٹوریز یہ ان کو سنا رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ غیب کی خبریں نہیں جانتے ہیں. یہ اس سے یہ بات ہم نکال سکتے ہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب کی خبریں جانتے ہیں, تو یہ بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی غیب کی خبریں نہیں جانتے تھے, بلکہ انہیں جتنا بتایا گیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا بتایا صرف اتنا ہی وہ جانتے تھے. تو اس وقت آپ اس وقت ان لوگوں میں موجود نہ تھے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا, پہلے ہوا تھا یہ ساری چیزیں, تو انہیں کیا پتا کہ یہ کیسے ہوا, کیا ہوا. تو یہ جب وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے, ان میں مریم کا سرپرست کون ہوگا, نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن دازی کے لیے جو انہوں نے قلم اپنے اپنے قلم پھینکے, تو وہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان میں موجود نہیں تھے. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا, مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا, اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا. وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, اور بڑا نیک سیرت ہوگا. اب دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اب یہاں پہ دوسرا مکالمہ فرشتوں کا سیدنا مریم سے. اب پہلے ہم نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام کا مکالمہ, ان سے بات چیت ہو رہی تھی ان سے. اب یہاں پر بی بی مریم کے پاس فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ کیا خوشخبری فرشتوں نے دی ان کو کہ ایک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو کہ نبی ہوگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر اوصاف بھی بیان کر دیے گئے کہ وہ کیسا ہوگا, معزز ہوگا, نیک ہوگا, مقرب بندوں میں شامل ہوگا, اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا. گہوارہ مطلب جب وہ گود میں ہوگا, جب وہ جھولے میں ہوگا, پنگھوڑے میں ہوگا, تب بھی بات کرے گا, یعنی کہ ان کو اسلام کی دعوت دے گا, اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, اور بڑا نیک سیرت ہوگا. مریم کہنے لگی, پروردگار میرے یہاں کیسے بچہ ہوگا جبکہ کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ایسا ہی ہوگا جو اللہ جو کا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور تو وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. اذا قضى امرا فانه يقول له, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے لیے, کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف کیا کہنے کی ضرورت ہے, کن کہنے کی ضرورت ہے. کن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب, حکمت, تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا, اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. چنانچہ وہ جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کچھ معجزات دیے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات لے جا کر پھر بنی اسرائیل کو دکھائے. اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے, اور اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں, اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں, اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے, اور توریت کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں. میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے, لہٰذا اس کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. پھر جب عیسیٰ کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو وہ کہنے لگے, کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے. حواری کہنے لگے, ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں. اے ہمارے رب, جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی, لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ دیکھیے کہ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ,
جب ہم یہ آیت پڑھیں تو ہم بھی اپنے اپنے نام اس میں کیا دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی نام لکھ لے، شاہدین میں، گواہوں میں تو ہمارا بھی نام لکھ لے۔ اس طریقے کی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک ایک آیت پر سے گزرے تو ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم وہ دعا کرتے جائیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے جائیں، کہ ہم یہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی چیز پر سے گزرے اور پھر اس کے ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت سے ہم جب گزرتے جائیں تو ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ اور اب بنی اسرائیل یعنی کہ سیدنا عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل جو تھے، تب ان کو جب پتا چلا کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی۔ ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ سے فرمایا، عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اس طریقے سے جب انہوں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ سیدنا یحییٰ کا بھی قتل کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا یحییٰ کا بھی قتل کر دیا اور زکریا علیہ السلام کا بھی قتل کر دیا۔ تو انہوں نے جب یہ دونوں کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی تھی؟ 30 سال کی عمر میں ملی تھی، اور وہاں پر جب تھے زکریا علیہ السلام جب تھے تو ان کے اوپر کیا الزام لگایا انہوں نے؟ ولد الزنا کا الزام لگایا، اور اسی وجہ سے ان کو قتل کر دیا۔ پھر زکریا علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے تھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، تو انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو ان کو بھی مروا ڈالا۔ تو اب یہ تھا کہ اب جب عیسیٰ علیہ السلام تھے، اب ان کو یہ لگا کہ اب یہ تو دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اب میری ہی باری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو اطمینان دلایا کہ اب کیا ہے کہ اب میں تمہاری ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور تمہیں میں بچانے والا ہوں ان سے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا چال چلی تھی، اور یہاں پر ان کی حکومت اور ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو بزرگ تھے اس وقت کے، وہ بھی سارے ان کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا ان سے پوچھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتاتا ہوں، اور انہوں نے کیا کیا، اس شخص نے ان کو لے کر گیا وہاں پر، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ میں ان کو اوپر اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ میں تم کو ان سے بچانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لاتے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار۔ اب یہاں پر اب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے دین کے لیے جو میری مدد کرے؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حواری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار۔ تو یہاں پر اب جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ لوگ ان کے دشمن بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کون ہے جو میری مدد کرے گا دین کے بارے میں۔ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار، حواری، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ سے فرمایا، عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔
جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا میں اور آخرت میں سخت سزا دوں گا اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں اور جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن ہے اس میں کیا ہے، حکمت بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک تو ذکر اور دوسرے نصیحت، تو اس میں دونوں بھی چیزوں سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے یہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی کہ آدم اور عیسیٰ کی مثال بالکل ایک جیسی ہے۔ آدم بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کیے گئے۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ دیکھو میں بنا ماں باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں اور بنا باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ آیت نمبر چل رہی ہے ہماری، آیت نمبر 60 ہماری ختم ہوئی ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہیے، آؤ ہم اور تم اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ بحث کرتے تھے، جو لوگ بحث و مباحثے کرتے تھے، تو ان کو کیا یہ آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ کہ وفد کا ایک نجران آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عیسائیوں کا ایک فتح مکہ جب فتح ہو گیا 9 ہجری میں، تو عرب کے مدینے میں آمد شروع ہوگی لوگوں کی۔ تو ان میں کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے آتے تھے اور کچھ لوگ اسلام کی باتیں سیکھنے آتے تھے۔ تو اس زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، وفد یعنی کہ ایک گروپ آیا اور وہ مدینہ آیا۔ نجران حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں پر عیسائیوں کی جمہوری حکومت تھی۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھی اور 1 لاکھ سے زائد جنگی مرد بھی یہاں موجود تھے۔ یہ حکومت 3 سرداروں کے زیر حکم تھی، احکام تھی۔ اب یہاں پر اس وفد میں یہ تینوں سردار شامل تھے، یعنی کہ تین گروپس کے 3 سردار اس میں آئے تھے، پیشوا بن کے آئے تھے، یعنی کہ ان کے سردار بن کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت ان کے جو پادری تھے وہ ان کے ساتھ آئے اور تینوں سردار 60 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ 60 لوگوں کو ساتھ لے کر 3 سردار آئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اور یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ اب کیونکہ اب مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ اسلام بھی قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے، اسلام قبول بھی نہیں کرنا تھا ان کو، اور آئے تھے کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں ان کا جو پیشوا تھا تو وہ جو اس نے کیا حقیقت کو سمجھتا بھی تھا، مگر محض دنیاوی مفادات کی خاطر وہ پادری بن گیا تھا اور آدمی ذہین اور معاملہ فہم تھا، یعنی کہ اس کو سب سمجھتا تھا، لیکن اپنی جو دنیاوی مفادات ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ۔ لہٰذا عیسائیوں نے اس کی خاطر بڑی آؤ بھگت کی اور مال سے نوازا۔ اس کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحث و مناظرہ میں مسلمانوں کو لاجواب کیا جائے، یعنی کہ وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، بلکہ وہ ایسے بحث کرنا چاہتے تھے اپنے مذہب کو لے کر اور اسلام کو لے کر، ایسی بحث کرنا چاہتے تھے جس سے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھا سکے۔ چنانچہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسیح کے موضوع پر بحث شروع کر دی اور ان کا یہ کہ تم لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ یہ تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بنا باپ کے پیدا ہوئے، پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہودی انہیں مارنے پر قادر نہ ہو سکے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو یہ صفات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی، تو تم انہیں کلمت اللہ بھی کہتے ہو، روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، پھر ان سے بڑھ کر ان کی الوہیت کی کیا دلیل ہو سکتی؟ یعنی کہ یہ لوگوں نے اس طریقے کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تو فوراً جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار کرتے۔ تو آپ نے بھی کیا کیا؟ دل سے کوئی فوراً بات نہیں کر دی بلکہ وحی کا انتظار کرنے لگے، اور آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر میں تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا۔ اس موقع پر سورہ کی تقریباً 30 آیتیں نازل ہوئی جن میں سیدنا یحییٰ، سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے۔
اب دیکھیں کہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، تو جب اللہ کے نبی وہی جب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہی کا انتظار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو ہم نے پیچھے واقعات پڑھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ اگر سیدنا عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے۔ ان میں ان کا اپنا کیا کمال ہے، انہیں الہ تسلیم کیا جائے۔ اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ میں ان کے اذن سے اللہ کے اذن سے سر انجام دے رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں یہ سارے کام۔ تو یہی صورتحال ان کے اوپر اٹھ جانے کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں یہود سے بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا، تو عیسیٰ تو اپنی مدد کے بھی محتاج تھے، تو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی بحث تھی، تو ان کو یہ بحث کے لیے آئے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بحث کی۔ اور اس پر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان سے بحث کرنے کی بجائے ان کو یہ باتیں سمجھائی ان کو۔ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی بالادست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 64 سورہ آل عمران۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑے تو ان سے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو ان کا شریک نہ بنائے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کی عبادت کرے۔ اور اگر وہ اس بات سے منہ موڑے تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ تو نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ نصارہ تھے۔ اب یہ لوگوں کا کیا بحث ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد ہوئی تھی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہ ہو؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے، اللہ ایمان لانے والوں کا حامی اور مددگار ہے۔ اے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی ان آیاتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم ان کی باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم نے نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ کا حکم ماننے والے تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ بے شک سیدنا ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پھر ان کے بعد یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے، اور اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ ہی ایمان لانے والوں کا حامی اور مددگار ہے۔ اے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اہل کتاب، تم اللہ کی ان باتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ یہاں پر آیت نمبر ہماری 70 ختم ہوئی ہے، آپ لوگ اپنے قرآن میں دیکھتے رہا کریں۔ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازشیں تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا، پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر ان کا انکار کر دو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، ایک سازش تیار کی، یہودیوں کی چال تھی کہ انہوں نے کیا کیا کہ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں
اب انہوں نے کیا کیا، اپنے کچھ یہودیوں کو کیا کہا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے نبی کی باتیں سنو اور اس پر ایمان لا لو، صبح جاؤ تو ان پر ایمان لا لو اور شام میں کیا کرو، اس کا انکار کر دو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ارے یہ دین تو بہت خراب ہے کہ لوگ اس میں جا رہے ہیں اور پھر ایمان نہیں لا رہے ہیں، پھر ایمان سے ہٹ جا رہے ہیں، تو لوگوں کو پھر شک میں مبتلا کر دیں گے ہم اس طریقے سے۔ تو انہوں نے ان کی چال تھی کہ لوگ جو اسلام پر ہیں پہلے سے ان کو بھی ہٹا دیا جائے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے مذہب کے والوں کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو، یعنی کہ ان کا کیا کہنا تھا یہودیوں کا کہ ہم صرف اپنی مذہب کی بات مانیں گے، ہم ہماری کتاب کی بات مانیں گے، ہم ہماری نبی کی بات مانیں گے، ہم نہ قرآن کی بات مانیں گے نہ آپ کے نبی کی بات مانیں گے، تو کسی کا اعتبار نہ کرو۔ ان سے کہیے ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، اور وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے گا جو تمہیں دیا یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکے۔ اور ان سے کہیے فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے وہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ایک خزانہ بھر مال دے دے تو وہ آپ کو واپس کر دے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھے تو ادا نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ اب یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہیں، کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں، کچھ ایسے بھی بد ہیں کہ ایک دینار بھی اگر آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر آپ نے خزانہ دے دیا ہے، ان کو خزانے بھر کے مال بھی دے دیا ہے تو وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، کیونکہ یہودیوں میں بھی کیا تھے، کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ لوگ ایمان پر تھے قائم، اور کچھ لوگ بہت ہی خراب تھے، ایمان سے ہٹے ہوئے تھے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان ان پڑھوں یعنی کہ غیر یہودیوں کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی۔ ان کا کیا سوچنا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں تو ہم اچھائی پہ قائم رہیں گے، ان کا لیں گے بھی برابر، دیں گے بھی برابر، لیکن اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ ان کا خیال تھا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی خصموں کو اللہ کے عہد کو اپنی خصموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ ڈالے تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا۔ اب دیکھیے جھوٹی قسموں کا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک بھی نہیں کرے گا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ جیسے مطلب یہ ایک عذاب بتایا جا رہا ہے اس قسم کا کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس میں جو لوگ ایسے بھی تھے کہ جھوٹ بولتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اللہ کی قسمیں کھا کر یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آج ہم ان کی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن آج یہاں پر بھی ہمارے لیے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قسمیں نہیں کھانا ہے، اور اگر کوئی عہد کر لو اللہ سے، کوئی نظر مان لو، یعنی کہ اب کوئی انسان یہ سوچا کہ میں اب کل سے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، یا پھر میں عمرہ کرنے جاؤں گا، جیسے کہ اب کوئی کہتا ہے کہ اب میرے بچوں کی شادی ہو جائے گی تو میں حج پہ چلا جاؤں گا، اور پھر ہو بھی گیا، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو بھی حج پہ نہیں جا رہا ہے، تو یہ تو اس نے ایک ارادہ کر لیا تھا، ایک نظر مان لیا تھا نا، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے وعدے سے پھر گیا، تو اس طریقے کی باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 77 ہماری ختم ہوئی۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسا موڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات کا ہی حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی کہ جو ان کے علماء تھے اور ان کے یہود کے جو علماء تھے، ان کی ایسی چال بازیاں ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو لوگ تھے، جو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو اتنی خوش آوازی میں پڑھ کے سناتے تھے اور کچھ الفاظوں کو ایسے بدل دیتے تھے کہ وہ سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ تورات میں نہیں ہے۔
اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت، کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو، اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو۔ بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہارے اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چار و ناچار اسی کے تابع اور فرما بردار ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے، ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو سیدنا عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام یعنی کہ فرما برداری کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر ہمارا یہاں پر 85 ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، ان کے پاس اس بات کی واضح دلائل آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی۔ وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر کی حالت میں مر گئے۔ اگر وہ زمین بھر کر سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہے تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور یہی لوگ جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پر ہمارا تیسرا پارہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کنیز آنٹی آپ پڑھنا چاہیں گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ ایک منٹ، میں صرف یہ والی آیت کا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ تم اس وقت تک نیکیز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اس سے پڑھنا کیا آپ نے؟ ایک منٹ، کنیز آنٹی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کون سی چیز خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ ہم کسی کو بھی اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ چیز کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہماری پسندیدہ ہونی چاہیے۔ یہ چیز نہیں خرچ کرنی چاہیے، یہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دینی چاہیے۔ جیسے اب ہم کوئی غریبوں کو کپڑے دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، یا ایسی کوئی چیز دے رہے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہے، تو وہ پھر ہم اللہ کے لیے کیسے دے سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے؟ جو ہماری سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں، ہم جس کو فیوریٹ رکھتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں یہاں پر دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو جب بھی آپ کبھی کوئی چیز دینے لگیں تو یہ سوچیں کہ میں چوتھے پارے کی پہلی آیت پر عمل کر رہی ہوں، اپنی فیوریٹ چیز نکال کر کسی غریب کو دے دے۔ کوئی ایسا ڈریس ہے، کوئی ایسی جولری ہے، یا کوئی ایسے کھانے پینے کی چیز ہے جو آپ نے بڑے اس سے بنایا ہے، تو جب آپ دیں گے تو آپ یہ آیت پر ضرور غور کریں کہ یہ آیت پر میں عمل کر رہی ہوں۔ دیکھیے میری بہنوں، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. لیکن یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم وہ کر لیں تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا. تو یہاں پر ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو وہ سب سے پہلے تمہاری پسندیدہ ہو. یہ نہیں ہو کہ جو ہمیں نہیں پسند ہے تو ہم وہ خرچ کر رہے ہیں, وہ جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے, جو خراب لگ رہی ہے, ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, غریبوں کو دے رہے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. چلیے آنٹی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بہنوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, نیکی کے ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنے مال و دولت کو, جو چیزیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں, جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں, اگر کسی کوئی لوگ کچھ مانگنا چاہے تو ہم کیا ہے, بے شک ابھی اس وقت نے تبسم نے کہا, بالکل سچ کہا. بے شک جو چیزوں کو ہم عزیز رکھتے ہیں, جو لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ایسی ویسی چیزیں, خراب چیزیں, جو ناکارہ چیزیں ان کو دے دیتے ہیں, اور اچھی چیزیں ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا ایمان کا مرتبہ ہے, یعنی جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان پکا اور پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رسول کی محبت میں انہیں اپنے عزیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے. یعنی ہم اپنے عزیزوں سے زیادہ جب اس وقت تک محبت نہیں کرتے, اس وقت ہمارا ایمان پکا اور پختہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نیکی کے درجے کو بھی ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنی عزیز چیزیں انہیں لوگوں میں خرچ نہ کریں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم میں نے اوسط درجے کا ہے, پورا خرچ کرنے کا بھی نہیں ہے, یعنی بخل کرنے کا بھی نہیں ہے. جو اوسط درجے کا خرچ ہے اس کو ہم خرچ کرنا چاہیے, جن کے جو حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اسی وقت تو ہمارا ایمان بھی پکا اور پختہ ہوگا اور نیکی کے درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں, بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو, اور اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ بیماری کی وجہ سے پرہیز کیے, یا کچھ کراہیت کی وجہ سے کچھ کھانے کی چیزیں چھوڑ دیے, کھانے والی چیزیں جو گوشت ہے, اس طرح سے تو بنی اسرائیل کے سارے لوگ کیا کریں, انہیں پیغمبر چھوڑ دیے, بلکہ وہ کیا ہے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کریے. پھر اللہ کا حکم آتا ہے ایسا نہیں کریں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہد کھائے تو حضرت زینب کے پاس کھائے تو دوسری بھی میں اعتراض کرے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے کہ حلال چیز کو تم اپنے آپ سے حرام نہیں کر سکتے, نہیں اس کو کھانا ہی ہوگا. بالکل اسی طرح یعقوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے جب نہیں کھائے, وہ کراہیت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تو تمام اپنے ان کی امت کیا ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لی, جبکہ وہ چیزیں حلال تھی. پھر اللہ کا حکم آیا کہ تم اگر تورات لاؤ پیش کرو کوئی عبارت, اس کے بعد جو کوئی اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں در حقیقت وہ لوگ کیا ہے, ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. بے شک تم ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ سیدھا راستہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بتا دیا تھا, اور وہ سیدھے راستے پر تھے. نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ ایک مسلم تھے, ایک سو ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, انہیں کوئی شرک کا کام کرنے والے نہیں تھے. اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. انہیں خانہ کعبہ ہے, انہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر کے, انہیں فرشتے تعمیر کیا, حضرت آدم علیہ السلام انہیں طواف کیے. تو اس وقت جو دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ تھی وہ خانہ کعبہ تھی. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنائے.
پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ تو اس کو خیر و برکت کی جگہ بنا دے گی. تمام دنیا والوں کے لیے برکت کا ہدایت بنائے گا. یعنی وہاں پر لوگ جا کر طواف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. اس طرح وہاں پر جو بھی نشانیاں ہیں وہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ کی. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سب سے پہلی عبادت گاہ تھی وہ خانہ کعبہ تھی, اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ ایک معمون جگہ بنا دیا, سکون کی جگہ بنا دیا, خیر و برکت والی جگہ بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمون ہو گیا. بے شک جو کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کرتے ہیں اس کے گھر کا تو ان کو کیا ہے سکون ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس کی حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. بے شک کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتی ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تیری راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. جو لوگ اہل کتاب تھے لیکن ان کا روش, ان کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے احکام کو مانتے اور پھر اس سے بگڑ جاتے, پھر دوسروں کو بھی انہیں تیڑا کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے میں غافل نہیں ہوں, سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گرو کی بات مانی ہو تو یہ تم ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیلے جائے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان لانے والوں تم اگر ان کی بات مانے تو تم گمراہ ہو جائیں گے, انہیں کفر کی طرف تم چلے جائیں گے. ان کی بات مت مانو, وہ اپنے طریقے پر چلے, تم اپنے طریقے پر چلو. جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہی راستے پر عمل کرو. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم اللہ کی آیات, جب تک تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوط اس کے ساتھ تھامے گا تو ضرور راہ راست پا لے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں تم مجھ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس طرح حق بنتا ہے انہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اس پر عمل کرنا ہے. جو جن راستوں سے, جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ روک دیا اس سے رک جانا ہے, اور اس وقت تک ہمارا ایمان قائم رہنا جب تک کہ موت نہ آئے. یعنی موت آنے تک ہمیں دین کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے, دین کے راستے پر چلنا ہے, کوئی تفرقہ نہیں کرنا. یعنی دین میں جو کوئی بھی اگر نئی بات بدعت نکالے, نئی بات پیدا کرے تو وہ دین میں کیا ہے تفرقہ ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گی. پھر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مانے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو راستہ دین کا ہے, جو رسی ہے اس کو مضبوط پکڑ لو اور تفریقے میں مت پڑو. یعنی مسلم تم اس وقت تک مسلم رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آئے. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت کچھ ہمارے اوپر احسانات ہیں, اس کا شکر ہم کم ہی ادا کرتے ہیں. جو اس نے تم پر کیا ہے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ نصارہ لوگوں کی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو مکے سے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے لوگ, وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ, مکے اور مدینے کے لوگ ایک دوسرے کے اوس اور خزرج دونوں کیا ہے, اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے جو لوگ تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے. لیکن جب مکے کے لوگ ہجرت کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا اور وہ ہجرت کرنے والے مہاجر لوگوں کے وہ مدد کرنے لگے. جب وہ مدد کرے تو اپنے مال دولت سے کرے, بیوی سے کرے, اس طرح سے ہر مشکل کام ان کا آسان کرنے لگے. کھیتوں میں بھی ان کا حصہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور ان کو انصار کا حکم دیا. انہیں وہ اللہ کی مدد کرنے والے لوگ کہلائے گئے, جبکہ کیا تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اگر ان کی دشمنی دور کرنا بھی چاہے تو کوئی نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کا ہی احسان ہے کہ وہ ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے دوزخ کے آگ کے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس کنارے سے ہٹا دیا اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو تم پر کیا تھا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے, تو اس کے کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنا فلاح کا راستہ نظر آئے.
ہدایت کے روشنی جب نہ ملتی ہے، جب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ایک فلاح کا راستہ، سیدھا راستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی اللہ تعالیٰ امت محمد کی تعریف فرما رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، بھلائی کا راستہ بتائیں، حکم دیں اور برائیوں سے رکھیں، یعنی خود بھی بھلائی کے کام کرے، دوسروں کو بھلائی کے راستوں پہ لائے، اور خود بھی برائیوں سے رکے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے رکے اور رکائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ امت محمد کی تعریف فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور کہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں پڑ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اس روز سخت سزا پائیں گے۔ جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، دین میں اختلافات پیدا کریں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، یعنی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد دین سے گمراہ ہو جائیں گے، تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سخت سزا قیامت کے دن پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے، پھر ان کی بات بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ جو فرما بردار تھے۔ کچھ لوگ سرخ رو بھی ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، تو اب ان کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نافرمان لوگوں کے لیے کہ نعمت پانے کے بعد بھی، اللہ کے احکامات آنے کے بعد بھی، اللہ کے رسول آنے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گئے، دین سے پھر گئے، تو قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا انجام؟ کہ وہ کفران نعمت کرنے کی وجہ سے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب عذاب کا مزہ چکھو تم۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ روشن انہی لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں جو انہیں نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو وضو کے ذریعے جو اعضاء ہمارے انہیں دھلے جاتے ہیں، وہی اعضاء وہاں پر قیامت کے دن چمکنے لگے، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتوں کو پہچان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہے ہیں، جو فرما بردار ہیں ان کی صفت بتا رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ اپنے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ دامن رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ بھی ان کے لیے نصیب ہوگا۔ تو ویسے لوگوں کی، نیک لوگوں کی جو صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ وہ اسی حالت پہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ دنیا میں کیا ہے، اگر ہم اچھے عمل کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں، تو جس وقت ہم نیک کام کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب نہیں کرتے تو نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت میں جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ ان پر نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے ارشادات ہے، کیا فرمانے اللہ تعالیٰ، یہ میرے احکامات ہے، کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ ہے وہ اپنے آپ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، ساری کائنات، ساری مخلوق دو جہاں کا آقا اللہ تعالیٰ کی، اور ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم معاملات کرتے ہیں دنیا میں وہ لکھتے جا رہے ہیں فرشتے، اور قیامت کے دن یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور ہم جواب دہا ہیں۔ اب دنیا میں بہترین گرو تم ہو، کہ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا فرما رہے ہیں، اب دنیا میں بہترین گرو امت محمدیہ کی تعریف یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اب دنیا میں تم بہترین گرو ہو، جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، جو یہودی لوگ تھے، جو اہل کتاب تھے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ عمل کرتے تو وہ بھی حقدار ہو سکتے تھے جنت کے، لیکن وہ نہیں کرے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان سے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ نافرمان تھے۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ بتا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو تم مقابلے میں پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ایسے بے بس ہو جائیں گے
کہیں سے ان کو کچھ مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مہار ہی پڑی. انہیں جب جنگیں ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول جب ان کو شکست دے دیتے تھے, انہیں آپ کی فتح ہوتی تھی, نصرت ہوتی تھی, تو وہ ذلت کے مارے کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی تھی. انہیں کم لوگ ہونے کے باوجود بھی جنگ بدر میں آپ کو فتح ہو گئی, فتح نصرت مل گئی, وہ لوگ شکست کھا گئے, تو ان پر کیا ہے ذلت کی مار پڑ گئی تھی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے کہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں, ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق خرچ دیا. جب بھی کوئی دنیا میں رسول بھیجتا اللہ تعالیٰ پہ در پہ ان انسانوں کی ہدایت کے لیے, جب وہ دنیا میں آتے اللہ کا پیغام پہنچاتے, اپنے رسول ہونے کا ان کو بتاتے, تو اس وقت کیا کرتے تھے وہ لوگ انہیں کفر کرتے تھے, نہ انکار کر دیتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے, اور ناحق کیا ہے کچھ پیغمبروں کو دنیا میں قتل بھی کر دیتے. یہ بھی کیا ہے بہت ہی بڑی نافرمانی تھی, بہت ہی بڑا گناہ تھا ان کے لیے. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب ایک سا نہیں ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم. پھر فرمانے اللہ تعالیٰ سارے اہل کتاب ایک سا نہیں, ان میں کچھ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں, راہ راست پر قائم رہنے والے بھی ہیں, راتوں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. ان کی صفت بتا رہے ہیں, دن میں تو عبادت سب لوگ کرتے ہیں, لیکن جو رات کی عبادت ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے, آخرت کا ڈر ہوتا ہے, اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ راتوں کو اڑتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. انہیں تہجد پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ رات کو اللہ کی آیت پڑھنے والے لوگ ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں. آنٹی ایک منٹ, آیت نمبر بتاتے جائیں آپ, بیچ میں تھوڑے لوگ جو اگر دیکھ رہے ہیں نا سب کے الگ الگ قرآن ہے, تو ذرا وہ پھر کیچ کر لیں. آپ کو آیت نمبر 113 پہ چل رہا ہے, دیکھیے. ہاں 115 113. نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ سالے لوگ ہیں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, یہ نیک لوگ رہیں گے. نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکی کا کام کرنے والے ہیں, برائیوں سے روکنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, میرے آگے جھکنے والے ہیں, اپنے آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. ان کی یہ صفت بتا رہے ہیں. جو نیکی بھی کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ نیک ہوں گے ان کی ناقدری نہیں کریں گے, بلکہ ان کو درجہ بدرجہ جنت کے درجے دیے جائیں گے. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کام دیں گا نہ ان کی اولاد. ہم کیا ہے اپنے مال پر, اپنی اولاد پر یہ غرور نہیں سکتے کہ ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے, ہمارے پاس مال و دولت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال و دولت کو, اولاد کو بازو رکھ دیں گا اور ان کے عمل کو دیکھیں گا. ان کے شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھیں گا, بلکہ ان کے اچھے عمل کو دے. اگر اچھا عمل ہے تو اس کا انجام بہتر ہوگا, اور اگر عمل نہیں ہے تو اس کا انجام برا ہوگا. چاہے اولاد کا زیادتی ہو, مال کا زیادتی ہو, یہ سب کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھیں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مال اور اولاد پہ غرور نہ کرو اللہ کے مقابلے میں. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو غرور کرنے والے ہیں, مغرور لوگ ہیں, ان کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ تو ہمیشہ آگ میں رہنے والے لوگ ہیں. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے. انہیں خرچ کرنے کی مثال اس سے پہلے آگے آئی کہ وہ ایک دانہ دیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تو اس کا ایک پودا ہوتا ہے, 7 بالیں ہوتی ہیں, اس طرح سے 100 دانے ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے. انہیں جو لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جو دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اپنے آپ پر وہ ظلم کرنے والے ہیں. تو ان کی مثال یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس میں پالا ہو اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر رکھ دے گا. خود ہی انہیں کھیت لگائے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا, وہ کیا ہے کھیت برباد ہو گئی ہوا کے ذریعے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے سوا اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ انہیں کسی جماعت میں کسی دوسرے جماعت کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا ہے جو راز ملتا ہے وہ جا کر اپنی جماعت والوں کو بتاتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی جب لوگ بیٹھتے تھے, منافق لوگ جو سامنے تو ایمان لاتے تھے لیکن ان کا ایمان سچ نہیں ہوتا تھا, ڈاواں ڈول ہوتا تھا. انہیں وہ صبح ایمان لاتے تھے, شام میں ایمان سے پھر جاتے تھے. تو پھر اللہ کے رسول کی جو رازدار باتیں ہوتی وہ جا کر دوسروں کو بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چونکتے، یعنی تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس سے شدید تر ہیں۔ ہم نے تمہیں صاف ہدایت دے دی کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، اور تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جل رہے ہیں دیندار لوگوں سے، نیک لوگوں سے، تو وہ کیا ہے، اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، بے شک جس کے دل میں جو کچھ بھی ہوتے ہیں بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے ہر وہ راز کو جاننے والا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے راز کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے وہ سارے بندوں کے دلوں میں جو راز ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے، یہ آمنے سامنے دو گروہ تھے، ایک کیا ہے بزدل تھا، نیک لوگوں میں بھی کچھ لوگ کیا ہے بزدل ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، حالانکہ جب کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت ہی کم لشکر تھا، 700 کا 313 لوگ تھے جبکہ وہ 1000 تھے، لیکن ایک آدمی 100 آدمی پر بھاری تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا ہے جیت ہو گئی تھی۔ لیکن جنگ احد میں یہ لوگ کیا کرے، یعنی لوگ زیادہ تھے لیکن یہ لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، مال غنیمت لوٹنے میں رہ گئے، انہیں مال غنیمت دے کر ان کے دل للچائے تو اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو کمزور کر دیا تھا۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، جس آن تمہارے دشمن اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن اب تمہارے لیے تمہارا رب 3000 نہیں 5000 فرشتوں کو صاحب نشان بنا کر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونا میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تم ان کا مقابلہ کریں گے تمہارے ساتھ 3000 ہی فرشتے ہوں گے، لیکن اگر وقت آیا آن پڑے تو میں کیا ہے 5000 سے تمہاری مدد کروں گا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو جائے اور دل کیا ہے مطمئن ہو جائے۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ ربا تک بس کر دیجیے آنٹی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ربا ہو گیا، ہاں ربا ہو گیا۔ یہاں پہ آیت نمبر 125 پہ ہمارا ختم ہوا ہے آج، انشاءاللہ یہ ہم باقی کا کل کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ اذان ہو چکی ہوگی شاید، 5-10 منٹ ہو رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہ کل کنٹینیو کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ آسانی سے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے؟